نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 42 ہے، 41 ختم ہو رہی ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ افلا تعقلون۔ اور تم خلط ملط کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون جب کہ تم جانتے ہو، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو تم نماز کو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا اور رکوع کرو تم مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اتأمرون الناس کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھلا دیتے ہو انفسکم اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب جب کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ پچھلی آیات سے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، تو پچھلی آیت میں ان کو عقائد کی تعلیم دی گئی تھی کہ اپنے عقائد کو درست کرو، اور ان آیات میں کچھ اعمال صالحہ کی ان کو تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل کہ تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ حق جو ہے وہ اسلام ہے، قرآن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باطل ان کے اپنے نظریات جو یہودیت پر قائم ہیں، عیسائیت پر قائم ہے، چونکہ یہ باطل ہے تو اسلام کو جاننے کے باوجود، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جاننے کے باوجود حق پر ایمان نہیں لائیں گے، تو لہذا یہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اسی باطل پر قائم رہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ حق کھرا حق ہے، تو حق کا باطل کو چھوڑ کر صحیح معنوں میں جو ہے حق کی پیروی کریں۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور وہ تم حق کو چھپاتے ہو، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے کے باوجود کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی کتابوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات لکھی ہوئی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ لکھا ہوا ہے، اور اسلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ یہ چونکہ یہودی جو ہے وہ ان کے بہت سارے جو ہے پہلی کتابوں کے عالم بھی تھے، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی کتابوں کی روشنی میں پہچانتے بھی تھے، اس لیے فرمایا کہ تم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہو اور پھر تم حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون حالانکہ تمہیں اس کا علم ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور قائم کرو تم نماز کو۔ قائم اقامت جو ہے، اقامت کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بالکل سیدھا کھڑا کر دینا، کہ کوئی دیوار ہے، کوئی ستون ہے، کوئی درخت ہے، اگر بالکل سیدھا کھڑا ہے، کسی طرف کسی قسم کا جھکاؤ نہیں ہے، تو وہ جو ہے دیر پا ہو سکتا ہے، دیر تک قائم رہ سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر کسی طرف تھوڑا جھکاؤ ہے تو یہ اس درجے کا قائم نہیں ہے۔ تو اسی طرح نماز کو بھی ایسے قائم کرنا ہے کہ بالکل جو ہے نماز کے تمام شرائط اور ارکان اور نماز کے سنن اور مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے اور نماز کے اوقات کی پابندی کرتے ہوئے نماز کو پڑھنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو کہ جو مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس درجے کی زکوٰۃ تم پر فرض کی ہے اس کو ادا کرو۔ وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ تم نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کا ذکر کیا ہے چونکہ مخاطب جو ہے وہ یہودی ہیں، اور یہود کی نماز کے اندر رکوع نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا کہ تم ایسی نماز پڑھو جس کے اندر رکوع ہے، مراد مسلمانوں جیسی نماز کہ تم اسلام لے آؤ، اسلام کے حلقے کے اندر داخل ہو جاؤ اور تم جو ہے رکوع والی نماز پڑھو۔ اور پھر مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ مراد جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بعض علماء کے نزدیک تو جماعت جو ہے یہ واجب ہے، جیسے واجب کے فرض کا چھوڑ دینا گناہ سخت گناہ ہے اور واجب کا درجہ بھی فرض کی طرح ہے، تو ایسے ہی بعض علماء بعض صحابہ اکرام تو یہی کہتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ واجب کے درجے میں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز وہ مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مسجد کا پڑوسی ہے، کوئی مسجد سے اتنا قریب ہے جس کو جو ہے وہ مسجد کی آواز پہنچ رہی ہے، تو لہذا اس کی نماز مسجد کے بغیر اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور بعض دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ نماز جو ہے واجب تو نہیں ہے جماعت، لیکن سنت مؤکدہ ہے، کہ جیسے فجر کی 2 سنتیں ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہے کہ اگر ان کا چھوڑ دے گا تو آدمی گناہ گار ہوگا، تو ایسے ہی جماعت کا درجہ بھی ہے کہ جماعت کے بغیر پڑھی ہوئی نماز اگرچہ ہو تو جائے گی
لیکن جماعت چھوڑنے کی وجہ سے آدمی گناہ گار ہوگا۔ اتأمرون الناس بالبر، کہ تم لوگوں کو بھلی باتوں کا، نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہو۔ یہ یہودی جو تھے، جو علماء تھے، وہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی صفات سے پہچانتے تھے، تو وہ باقی عوام کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ کہتے تھے کہ تم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آؤ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام واقعتاً سچے نبی ہیں۔ تو دوسروں کو تو یہ کہتے تھے، لیکن خود ایمان نہیں لاتے تھے، کہ دنیاوی اغراض کی وجہ سے، دنیاوی مفادات کی وجہ سے خود جو ہے ایمان نہیں لاتے تھے، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے تھے اور خود اپنے آپ کو نیکی پر نہیں لاتے تھے، ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ ان کا بیان کیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو اور کتاب کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات پاتے بھی ہو۔ تو بہرحال یہ تو یہود کے لیے تو عام بھی یہی ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ دوسروں کو بھلی باتوں کا حکم کرتا ہے لیکن خود جو ہے نیکی پر نہیں آتا، اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک قوم کے ہونٹوں کو جو ہے وہ کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور خود جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس سے جہاں تک آدمی دوسروں کو نیکی کا حکم کرتا ہے تو خود بھی نیکی پر اپنے آپ کو بھی لائے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم ہی چھوڑ دے، نہیں، بلکہ وہ نیکی کا حکم تو کرنا ہے، تو خود بھی جو ہے نیکی پر، اپنے آپ کو بھی نیکی پر لانے کا پابند کرنا ہے۔ اور افلا تعقلون، کیا تم ان باتوں کی سمجھ نہیں رکھتے؟ یعنی سمجھ تو رکھتے ہو، جانتے بھی ہو، پہچانتے بھی ہو، سمجھ رکھنے کے باوجود جو ہے ان باتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ تو جاننے کے باوجود عمل نہ کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے، چلو بھئی وہ تو اس کی معافی ہو سکتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اب ایک آدمی کو پتہ بھی ہے، جانتا بھی ہے، علم بھی ہے، جاننے کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کر رہا، تو یہ جو ہے نا اس سے زیادہ سخت مجرم ہے۔ تو آج علم کی کمی نہیں ہے، آج جو ہے ہر آدمی جانتا ہے نماز فرض ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے، اور روزہ فرض ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے، گناہ سے بچنا فرض ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہر آدمی کو پتہ ہے، فرض ہے۔ تو علم کی کمی نہیں ہے، علم تو سب کے پاس ہے، لیکن عمل کی کمی ہے، عمل نہیں ہے، زندگی کے اندر عمل نہیں ہے۔ تو اسے یہاں بھی ان آیات کے اندر بھی اسی بات کی جو ہے زور دیا جا رہا ہے کہ تم پتہ ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود تم عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو عمل کرنا چاہیے۔ جب انسان کو پتہ ہے نماز کی تاکید ہے، روزے کی تاکید ہے، صدقے کی تاکید ہے اور نیک اعمال کی تاکید ہے، تو پتہ ہونے کے باوجود اگر آدمی عمل نہیں کر رہا تو یہ بہت جو ہے خسارے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے نیکیوں پر جو ہے نماز اور زکوٰۃ اور نیک باتوں کا، اچھی باتوں کی حکم کرنے کی جو ہے، اور ان پر خود بھی جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔